ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، رب تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی والا مادہ رکھا ہے اور اسی کا حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کی بنیاد پر، خیر اور بھلائی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، تعاون کرو۔ لیکن ظاہری بات ہے، ایک شخص جس کو تعاون کے لیے پکارا جا رہا ہے وہ اس کے سامنے نہیں، وہ اس کی بات نہیں سن پا رہا، کوئی رابطہ نہیں، اور یہاں سے پکار رہا ہے کہ جی میری مدد کر دیں، میرا یہ کر دیں، تو لوگ دیکھنے والے یہی کہیں گے یہ کوئی مینٹل کیس ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، ابے بھائی تو جس سے بات کر رہا ہے وہ سن نہیں سکتا، جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ سن نہیں سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ جب وہ سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، پھر ان کو وسیلے کے لیے پکارنا، یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری بارے میں علم بھی رکھتا ہے، ہماری باتیں سن بھی رہا ہے، اس کو قبول بھی کرتا ہے، اور پھر ہم رب کو چھوڑ کر قبر والوں کو پکاریں، اس طرح جیسے یہ عاقب رضا مصطفی کہا کہ اے اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی، پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے میں روح پھونکی، میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا، کہا جا تیری خطا سے درگزر فرما لیا۔ کیا کہا کہ جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا ایک گناہ کی وجہ سے، تو اب یہ دعائیں مانگتے رہے، قبول نہیں ہوئیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعا کری وسیلے سے، کس کے وسیلے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کہ یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتا ہوں، مجھے معاف کر دیا۔ اللہ نے فوراً معاف کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے خبر یہ محمد جن کا تم نے وسیلہ لیا کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں آدم علیہ السلام یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میری نظر عرش پر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ تو بہت بڑی عظمتوں والی ذات ہوگی، اس لیے میں نے ان کا وسیلہ مانگ لیا۔ تو اب کہتے ہیں دیکھو جی وسیلہ جائز ہے۔ اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب بھی میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی اس کو ایک دم نیند آ گئی، بیٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ایک شخص آیا، اس نے 4 شعر پڑھے نبی کی قبر پہ آ کر کے، اور 2 شعر ابھی تک وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ جھوٹ پر جھوٹ اس انداز سے بولا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ وہاں پر اس نے اپنے اشعار میں یہ کہا کہ آپ تو گویا کہ سفارشی ہیں، شفیع المذنبین ہیں، میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کر کے میری بخشش کروا دیں۔ تو وہ پھر ایک شخص کو خواب میں آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کے کہا جا کے اس کو بتا دو اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ گویا کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے نبی سنتے بھی ہیں ہر بات کو، جبکہ ایسا نہیں ہے، نبی اپنی قبر میں ہر بات نہیں سنتے ہیں۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن دیوبندی علماء اور سنی بریلوی علماء بڑی تعداد میں ان کے یہ ایسے وسیلے کے قائل ہیں
اگر یہ وسیلہ جائز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو کہ جو آپ سے کچھ تعلیمات لینے کے لیے آئی اور جب جانے لگی تو یہ عرض کری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آئی اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا میرا وسیلہ لے لینا، پکار دینا، میں سن لوں گا اور تمہاری ساری باتیں پوری ہو جائیں گی؟ نہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر سے مل لینا اگر مجھے نہ پاؤ تو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قحط سالی پڑ گئی تو حضرت عمر تو وہیں مدینے میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، قبر پر جا کر کے کیوں نہیں پکار لیا نبی کو، وسیلہ کیوں نہیں بنا دیا؟ بلکہ وہاں آپ کے چچا کو لے کر کے آئے کہ نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور آپ زندہ ہیں، حیات ہیں، تو آپ چل کے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کرانا تو جائز ہے، بزرگوں کی یا دوسرے لوگوں کی، ایمان والوں کی، ان سے دعا کرانا یہ وسیلہ جائز ہے۔ یا اپنی نیکیوں کا ذکر کر کے یا اللہ فلاں کام، فلاں نیکی اگر میں نے خالصتاً تیرے لیے کی تھی، میں اس کا وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کے لیے کہاں سے ان کا وسیلہ پکڑنا جائز ہو گیا؟ یہ وہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت ایسے علماء آ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہ علماء سے ہم کو بھی بچائے اور ان کی گمراہی سے بھی تمام عوام کو بچائے، محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔